اسماعیل صاحب، پی آئی اے سے کب ہماری جان چھوٹے گی، اور یہ جو نجکاری کا عمل ہے اس میں کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں؟ سر، پی آئی اے کا نجکاری کا عمل جو ہے وہ زور و شور سے ہو رہا تھا کیئر ٹیکر کی حکومت میں، کیونکہ ان کا پورا ارادہ تھا کہ اس کو نجکاری کرنے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ اس حکومت کا کوئی ایسا ارادہ تھا مکم کے پی آئی اے کی نجکاری کی جائے۔ یہ 2015 میں بھی جب موقع آیا تھا، اس وقت تو خیر بہت ساری سیاسی مخالفت تھی، پی ٹی آئی کی مخالفت تھی، پیپلز پارٹی کی مخالفت تھی، لیبر یونینز کی مخالفت تھی۔ اس بار پیچھے سے یہ ساری مخالفت ختم کر دی گئی تھی، تو کوئی مخالفت نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن اس وقت بھی جو کینسل ہو گئی تھی، ڈار صاحب کا اتنا دل نہیں تھا نجکاری کرنے کا۔ انہوں نے ایک پی ٹی آئی سے معاہدہ کرا جس کے تحت کسی سرمایہ کار کو لا تو سکتے تھے، لیکن اس کو میجورٹی اسٹیک نہیں دے سکتے تھے، اس کو اکثریتی شیئر پی آئی اے کے نہیں بیچ سکتے تھے۔ تو وہ آتا اور پی آئی اے کے اندر صرف سرمایہ کاری کرتا، لیکن حکومت ہی اس کو چلاتی۔ تو ایسا تو کوئی آدمی ان کو دنیا میں نہیں ملا۔ اس کے درمیان 400 ارب روپے کا اور نقصان ہو گیا۔ اس بار یہ لوگ گئے ہیں، انہوں نے پی آئی اے کی بیلنس شیٹ ایسی رکھی کہ جس میں 45 ارب روپے کا پی آئی اے میں ابھی بھی جو اثاثے تھے اس سے زیادہ اس کے اوپر واجبات تھے، 45 ارب روپے کے۔ اس کے علاوہ اثاثے کے اندر بھی کچھ مسائل تھے کہ جو اثاثے انہوں نے اسٹیٹ کیے تھے اتنے نہیں تھے، اور جتنی ریکوائرمنٹس تھی پاکستان کے بزنس مینوں کی، جو بڑے بڑے بزنس مین گروپس تھے جو سیریس تھے کہ ہم کو یہ کر دو ٹھیک، یہ کر دو ٹھیک، ٹیکس بریک دے دو، کوئی بھی ریکوائرمنٹ پہ حکومت نہیں مانی، لہذا وہ سب لوگ چل کے چلے گئے، چھوڑ کے چلے گئے۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ حکومت کا کوئی بہت زیادہ دل تھا، نہ شہباز شریف صاحب کا دل تھا، نہ اسحاق ڈار صاحب کا دل تھا کہ یہ نجکاری ہو۔ اچھا، وہ جو بڑے بزنس مین سامنے نہیں آئے اور انہوں نے بیڈنگ میں حصہ نہیں لیا، کوئی سیریس پارٹی نظر نہیں آئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ صافی صاحب، جب یہ معاملہ شروع ہوا تو آپ دیکھیں کہ یونس برادرز لمیٹڈ آیا تھا، اور اس کے وہ لکی سیمنٹ والے ہیں، بڑے لوگ ہیں پاکستان کے، اور ان کے ساتھ انہوں نے ٹرکش ایک ایئر لائن ہے پیگاسس ایئر لائن، اس کو ملا لیا تھا۔ پیگاسس ایئر لائن کا 110 جہاز آج بھی اڑ رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی ایئر لائن ہے جو آپریٹنگ کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور گروپ تھا، یہ ایئر عربیہ، ایک فلائی جنا والا، جس کے ساتھ ایئر عربیہ ملا ہوا تھا، ان کے 78 جہاز ہیں، تو وہ بھی بہت سیریس تھے۔ یہ دو بہت سیریس تھے۔ پھر ایک عارف حبیب صاحب نے کنسورشیم بنایا تھا، اس میں بھی کچھ میرے خیال سے شاید شجاعت عظیم صاحب بھی تھے، اس میں وہ فاطمہ فرٹلائزر والے بھی تھے، دیگر بڑے لوگ تھے، اور ایک اومنی گروپ والوں نے پاک ایتھنول کے نام سے کنسورشیم بنایا تھا، اگین اس میں بھی بہت سارے امیر لوگ پاکستان کے تھے، اور اس کے انہوں نے بھی ایک سوئس کمپنی، ایویشن کمپنی کو لیا تھا۔ یہ 4 سیریس گروپس تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ سوالات پوچھتے تھے، حکومت منع کرتی تھی، وہ ایک ایک کر کے پیچھے ہٹتے گئے۔ آخر میں آپ کے پاس یہ بلو ورلڈ رہا، جس کو تو آپ نے میرے خیال سے ریکویسٹ ہی کری ہوگی کہ یار تم آخر تک رہنا، ایک نان سیریس سے بٹ کر دینا اور چلے جانا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کہے کوئی کہ ہم نے سب کو بھگا دیا۔ تو یہ تو بلو ورلڈ والے نے تو ان کے اوپر شاید فیور ہی کری تھی رہ کے، اس نے کوئی ایئر لائن سے بھی بات نہیں کری تھی۔ تو انہوں نے کوئی ایک بات نہیں مانی بزنس مینوں کی کہ جس کے تحت کوئی بٹ کر سکے۔ تو میرے خیال سے یہ ذرا سوچنا چاہیے کہ آپ نے کس قسم کا ایٹیچیوڈ لیا تھا کہ ایک بزنس مین بھی اس کے اندر نہیں رہا۔ آپ یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب شاید نہیں چاہتے کہ پی آئی اے فروخت ہو؟ دیکھیے، میاں نواز شریف صاحب نے بہت زیادہ نجکاری کری تھی 91 سے 93 میں، جب سرتاج عزیز ان کے وزیر خزانہ تھے۔ اس کے بعد میاں صاحب نہیں نجکاری کی ہے، اور آپ دیکھیے کہ 13 سے 18 کے 5 سال کے دور میں انہوں نے او جی ڈی سی کے شیئر بیچے تھے، جس کو ڈائیویسٹمنٹس کہتے ہیں، لیکن نجکاری ایک کمپنی کی نہیں کی، اور مجھے یہ پتا ہے کہ آپس میں بھی یہ بات ہوتی رہتی تھی۔ اسی طرح شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں بے تحاشا کمپنیاں بناتے رہے اور حکومت کا فٹ پرنٹ ایکسٹینڈ کرتے رہے۔ پچھلے سال بھی یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کی ہم بیچنے کی ابھی بات کر رہے ہیں، پچھلے سال تک یہ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے مزید اسٹورز کھلوا رہے تھے۔ ایک طرف آپ اسٹورز کھلوا رہے ہیں اور بیچنے کی بات ہوئی، 2 دن بعد بات ختم ہو گئی۔ مجھے بتا دیجئے کہ شہباز شریف صاحب نے کب کون سی نجکاری کی ہے، یا کب حکومت کا فٹ پرنٹ چھوٹا کیا، یا کب حکومت کی کمپنی کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، اور شہباز اور نہ اسحاق ڈار نے کی ہے۔ اور میرا نہیں خیال ہے کہ ان کا کوئی نجکاری کا کوئی ریکارڈ ہے، اور نہ ان کا کوئی ارادہ ہے۔ اچھا، ابھی تو یہ پہلا مرحلہ تو نجکاری کا ویسے مذاق بن گیا،
آپ اب کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ حکومت اگر سیریس ہو جائے تو کیا کیا اقدامات اٹھانے چاہیے پی آئی اے کے نجکاری کے لیے؟ صافی صاحب دیکھیں، اس حکومت میں ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر صاحب دونوں سیریس نہیں ہیں نجکاری کے لیے. آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ 6 مہینے کے اندر ایک ڈسٹریبیوشن کمپنی ڈسکو جو ہے اس کے بارے میں کوئی نئی بات نہیں نکلی، اس کی پرائیویٹائزیشن آگے نہیں بڑھی ہے، کوئی جینکو کے بارے میں آگے نہیں بڑھی، کوئی بات پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے نہیں بڑھی ہے. سارا دار و مدار تھا کہ پہلے پی آئی اے کریں گے پھر دیکھیں گے. بھائی ساتھ ساتھ آپ دوسرا کام کر سکتے تھے، آپ نے پی آئی اے بھی نہیں کری، تو یہ تو اب میرے خیال سے پروگرام مشکل ہے. میرا یہ رائے تھی جو میں نے ٹویٹس میں بھی دی تھی کہ اگر ایس آئی ایف سی ان 4-5 جو بڑے بزنس مین ہیں جو بڑے گروپ سے، ان کو بلائے، ان کے ساتھ جو باہر کی ایئر لائنیں تھیں، خاص طور پہ 2 گروپ جو آخر تک رہے تھے، ایئر عربیہ اور پیگاسس ایئر لائن والے، اور ان سے پوچھے کہ بھئی کیا کیا مسائل ہیں آپ کے. صافی صاحب دیکھیں، پی آئی اے 800 ارب روپے کا نقصان کر چکی ہے. اب اگر آپ نے یہ 600 ارب کا قرض ہٹا بھی لیا ہے تو بھی وہ 200 ارب کے اوپر بھی 50 ارب 60 ارب کا نقصان ہوگا پی آئی اے کا. تو جو خریدنے والا ہوگا وہ بھی سوچے گا کہ اگلے 2 سال مجھے یہ نقصان بھی بھرنا ہے. تو آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو ان کو بلا کے بیٹھنا ہوگا کہ بھائی دیکھو، ہم ایویشن انڈسٹری کھولنا چاہتے ہیں پاکستان کی، اس میں اور نوکریاں آئیں، اس میں آسانیاں ہوں، پاکستانی دنیا بھر میں فلائی کر سکیں، تو ہمیں بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تمہیں کس طرح ہم مدد کریں. آپ یہ کوشش نہ کریں کہ آپ ان سے 4 روپے زیادہ لے لیں، کہ آپ 1.5 ہوشیاری نہ دکھائیں. آپ ان سے پیسے لینے کی کوشش نہ کریں. آپ ان کو بولیں کہ ہم تم کو ایئر لائن دینا چاہتے ہیں لیکن تم نوکریاں بڑھاؤ، ہم تم کو ایئر لائن دینا چاہتے ہیں لیکن تم سہولتیں بڑھاؤ، کیا کرنا ہے تم بتاؤ، ہم کیا مدد کر سکتے ہیں، جو دوسری دنیا کے ممالک کرتے ہیں. ساتھ ساتھ آپ کو سول ایویشن اتھارٹی کو ٹھیک کرنا ہے. آپ کی سول ایویشن اتھارٹی، جب سے پی ٹی آئی کی حکومت میں غلام سرور صاحب نے وہ جو بیانات جاری کیے تھے، آپ کی سول ایویشن اتھارٹی کوئی دنیا نہیں مانتی ہے. لہٰذا آپ کے دیے گئے لائسنسز پائلٹس کو اور آپ کے دیے گئے سرٹیفکیٹس ایئر وردینس کے پلینس کو دنیا نہیں مانتی ہے، کیونکہ آپ کی سول ایویشن کو صحیح پراپر اجارہ نہیں مانتی. تو آپ کو سول ایویشن کو بھی ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا، اور سول ایویشن کے اندر سے آپ کو پی آئی اور سول ایویشن میں ڈسٹنس دینا پڑے گا. آپ کو شاید باہر سے کوئی کمپیٹنٹ لوگ لے کر آنے پڑیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو سول ایویشن کو ٹھیک کریں، ایس آئی ایف سی بیٹھ کے ان لوگوں سے پوچھیں کہ کیا آپ کو مسائل ہیں، یہ دونوں مسئلے حل کریں، اور پھر ان کے بعد نیگوشیٹڈ سیل کر دیں. آپ نیگوشیٹڈ سیل کر دیں. ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ جب ان کو کوئی آئین سازی یا قانون سازی کرنی ہوتی ہے تو 2 گھنٹے میں ہو جاتی ہے. تو ایک قانون لے آئیے کہ بھئی ہم 3-4 کریڈیبل آدمیوں کو لا رہے ہیں، ان کو ہم نے دی ذمہ داری کہ آپ نیگوشیٹڈ سیلز کریں گے، وہ پرائیویٹ سیکٹر کی پارٹی سے نیگوشیٹڈ سیلز کریں، آپ قانون سازی کے اندر ان کو پروٹیکشن دے دیں نیب کے خلاف. دیٹس اٹ. اچھا، آپ نے اپنے ٹویٹس میں ایسا بھی تاثر دیا ہے کہ اس بیڈنگ کے دوران حکومت نے کچھ چالاکی سے کام لیا ہے، تو وہ کیا چالاکی ہے؟ سر، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ 45 ارب روپے کا ہول رکھتے ہیں، کہ اس 45 ارب روپے کی واجبات زیادہ ہوں اور اثاثے کم ہوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اثاثوں کو آپ نے اوور ویلیو کراؤ کیونکہ پی آئی اے کے جو اخراجات ہیں اس کو آپ نے پورا نہیں ڈالا ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ 60% شیئر بیچیں گے لیکن 100% کی قیمت لے لیں گے، تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ ہوشیار ہیں، آپ بہت زیادہ چالاک ہیں، آپ کو یہ کام آتا ہے، اور جو دوسرے لوگ طرف بیٹھے ہیں ان کو یہ کام نہیں آتا. تو وہ دوسرے لوگ کچھ کہتے نہیں ہیں، وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، وہ اٹھ کے چلے گئے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری پاکستانی حکومت جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے یا دنیا بھر کی ایئر لائنوں سے زیادہ ہوشیار ہے. ہم کو کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے اس کے اندر پیسے کرنے کی. ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس ایئر لائن کو بڑی کس طرح کریں. آپ سے صافی صاحب، پاکستان بھر میں ایک تھانہ نہیں چلتا ہے، ہم کو پولیس اسٹیشن نہیں چلانے آتے، ہم کو عدلیہ نہیں چلانے آتی. ہم کو کیا ضرورت ہے کہ ہم ایئر لائن چلائیں؟ اب ہم یہاں پہ صوبے بھی آ گئے، لائن میں کھڑے ہو گئے کہ ہم کو بھی ایئر لائنیں خریدنی ہیں. عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں. یہ اگر ہم سیریس ملک ہوتے تو یہ باتیں نہ کرتے. کے پی اور پنجاب کی حکومتوں کی طرف سے بات آئی تھی کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم چلاتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ نہ پنجاب کی حکومت کوئی خاص ٹیکس جمع کرتی اور کے پی کی حکومت تو نہ ہونے کے برابر کرتی ہے. یہ وفاق کے پیسوں سے چلتی ہیں حکومت. ایک ایئر لائن جو وفاق جس کا نقصان برداشت نہیں کر پا رہی اور بیچنے کی کوشش کر رہی ہے، ان کو یہ حکومتیں خریدیں گی تو ان کے پاس کہاں سے آئیں گے نقصان دینے کے پیسے؟ اور ان کا صوبے کا کیا کام ہوتا ہے؟ سر 4 کام ہوتے ہیں صوبے کا کام ہوتا ہے تعلیم دینا. کیا ہمارے صوبے صحیح تعلیم دے رہے ہیں؟ صوبے کا کام ہوتا ہے صحت پہنچانا، صحت کی فیسلٹیز دینا. کیا ہمارے صوبے یہ کام کر رہے ہیں؟
صوبوں کا کام ہوتا ہے کہ اچھی پولیس لا اینڈ آرڈر دیں. کیا ہمارے صوبے یہ کام کر رہے ہیں؟ صوبے کا کام ہے کہ پانی دے دیں، روڈ دے دیں، صاف پانی وغیرہ دے دیں. کیا یہ کام کر رہے ہیں؟ اپنا جو ان کو کام دیا ہوا ہے وہ کرتے نہیں ہیں. اجارہ داری کری ہوئی ہے انہوں نے اپنے اس کے اوپر، وسائل کے اوپر، اور یہ اب آ کے ایئر لائن کی باتیں کر رہے ہیں. مجھے دنیا کے اندر، ناٹ پاکستان، ناٹ ایشیا، دنیا میں بتا دیجئے کہ کس صوبہ جو ہے، کون سا صوبہ اپنی ایئر لائن چلاتا ہے. مطلب یہ کیسی کیسی باتیں ہم کرنے لگے ہیں پاکستان کے اندر کہ اب صوبے ایئر لائن چلائیں گے. ماشاءاللہ. بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے.